ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، اس لیے کہ 9 سے 12 کا اعلان کیا گیا تھا۔ پروگرام کچھ قدرے تاخیر سے شروع ہوا۔ اگر ہم آغاز وقت پر نہ کر سکے تو کم از کم اختتام وقت پر کر لیں۔ یہ بھی نثار اخلاق نیشنل لائبریری کا ایک مشن ہے کہ پروگراموں کو، جلسوں کو اور ہماری قومی سرگرمیوں کو صحیح رخ دیا جائے۔ بہرحال یہ کمپٹیشن کیوں منعقد کیا گیا، میں صرف اس سوال کا جواب چند لفظوں میں دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ابھی ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ مولانا محمد جاوید اختر ندوی حفظہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیم اور خواتین کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی اور خواتین کے کردار پر بھی گفتگو کی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمپٹیشن کا جو مقصد ہے اور اس کی جو غرض و غایت ہے وہ صرف خواتین کے کردار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ایمان اور اسلام کا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے، اور میں یہاں پر اپنی گفتگو کا میرا رخ جو ہے وہ ہمارے ان بچیوں کے والدین اور سرپرست اور اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اسلام کے پابند ہیں اور اسلامی احکام کو مختلف لیولز میں، ڈفرینس لیولز میں اور درجات میں بانٹا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مندوب اور مستحب ہے۔ میں صرف فرض کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرض جو عبادتیں فرض ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے۔ اور فرض عین وہ عبادت ہے یا وہ عبادتیں ہیں جس کی ادائیگی ہر مکلف، ہر عاقل اور بالغ کے لیے لازمی ہے، وہ فرض عین ہے۔ اگر کسی مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر فرض ہے اور فرض عین ہے، وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور پڑھ لے تو اس کی طرف سے نماز کافی ہو جائے گی۔ نماز پنجگانہ فرض عین ہے، ہاں جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اب آگے کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک عبادت فرض عین ہے، یعنی ہر ایک شخص کے لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس فرض عین عبادت کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس فرض عین عبادت کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ نماز اگر پڑھنا ہے تو نماز کے فرائض اور واجبات کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اگر کوئی فرض عین عبادت، چاہے وہ فرض عین عبادت ہو یا فرض عین علم ہو، اگر کوئی فرض عین کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ نماز 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کیا اسی طرح جو فرض عین علم کا انکار کرے تو کیا وہ اسلام کے دائرے میں ہوگا؟ نمبر 1۔ اور اگر کوئی فرض عین عبادت میں تساہلی تو وہ فاسق ہے اور مستحق عذاب ہے، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا بلا عذر شرعی تو وہ فاسق ہے اور مستحق عذاب ہے، وہ گناہگار ہے، توبہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرض عین علم کو حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا حکم اس سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرض عین عبادت کا مذاق اڑاتا ہے اور اگر کوئی فرض عین عبادت کے علم کو حاصل کرنے کا یا علم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے
تو یہ بھی کفر سے قریب کر دیتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیے، جب ہم نے سمجھا کہ عبادت فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے مردوں کے سماج میں چلیے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، مفتی صاحب ہیں، جمعے کی نماز ہے اور صاحب جلسے ہیں، یہ سب مردوں کے سماج میں اگر 50 نہیں تو 30 نہیں تو 20 نہیں تو 10% کم از کم ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے. ہمارے مفتی ہمایوں اقبال صاحب ہیں، ماشاءاللہ مسئلے بتاتے رہتے ہیں. لیکن عورتوں کے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ بہت سے مسائل ان کے ایسے ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اگر وہ ان کو نہیں معلوم ہے تو ان کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، ان کا روزہ نہیں ہو رہا ہے، ان کا حج نہیں ہو رہا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے. اس کی فکر کون کرے؟ تو پہلا مقصد ہمارا جو ہے وہ یہ کہ ایمان اور کفر کا جو مسئلہ ہے اور گناہ کا جو مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سماج کے 90% یا اس سے زیادہ خواتین پوری عمر گزر جاتی ہو ان کی اور ان کی نماز درست نہ ہوتی ہو. کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے؟ اور اگر آپ اطراف میں غور کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جو بول رہا ہوں اس میں کہاں تک سچائی ہے. تو پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کی خواتین کو اتنا دینی معلومات کے سلسلے میں ایجوکیٹ کریں کہ کم از کم ان کی عبادتیں صحیح ہوں اور ان کا دین صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو. ہمیں بتایا گیا کہ شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا، لیکن کیا ہمیں یہ بتایا گیا کہ شرک کے بارے میں جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا تو ہم شرک کو سمجھیں گے کیسے؟ ہمیں بتایا گیا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو کفر کے قریب ہو جائے گا. صلاۃ عماد الدین من ترکھا فقد ترک الدین او ہدم الدین او فقد کفر، یہ بتایا گیا. لیکن جب ہمیں نماز آتی نہیں ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ یہ وہ بات ہے جس کو میں اگر تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے مجھے ٹائم کا پابند بننا ہے. دوسری بات یا دوسری وجہ جو اس کمپٹیشن کے پیچھے جو دوسرا محرک ہے وہ یہ کہ آج کا جو دور ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کبھی زمانے میں فتنے جو ہے وہ سست رفتاری سے آتے تھے، لیکن آج فتنے جہاز کے رفتار سے آتے ہیں. ظاہر یہ بات انہوں نے 30 سال 40 سال پہلے کہی تھی. آج تو راکٹ کے حساب سے اور اس سے بھی زیادہ خلائی جو سواریاں ہیں اس کے حساب سے فتنے آ رہے ہیں، اور وہ ان فتنوں سے ہمارا خطہ محفوظ نہیں ہے. آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے، بازاروں کو دیکھیے، مارکیٹوں کو دیکھیے، سڑکوں کو دیکھیے، اسکول اور کالجز کو دیکھیے، وہ فتنے ابل رہے ہیں. اور اگر یہ صرف یہ فتنے ہوتے تب بھی بڑے ڈرنے کی بات تھی، لیکن یہاں صرف فتنے نہیں ہیں، منصوبے ہیں، سازشیں ہیں اور منظم پلان ہیں. 2023 میں ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ 30 سے 40 ہزار لڑکیوں نے غیر مسلم سے شادی کرنے کی درخواست اور اپلیکیشن کی. اور آپ میں دور جانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک اپنے گلے اور اپنی گلی اور محلے میں نظر ڈالے کہ کیا وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے یا ان کے کانوں تک وہ بات نہیں پہنچی جو پہلے کبھی سننے میں نہیں آ رہی تھی. ایک عالم نے، میں اس تعداد کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اور نہیں میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، لیکن اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو آپ اس کا آدھا بھی کر لیجئے. انہوں نے، ایک عالم نے بیان کیا کہ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. یہ بہت مشہور بات ہے. چلیے اس کو گھٹا لیجئے، 6 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ. اگر ہمارے گھر کی ایک بچی دین سے خارج ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ میں جلے، کیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ اگر اس کے انگلی کو ایک انگارہ چھو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. کہاں وہ بے قرار ہے؟ تو دوسرا مقصد اس کے لیے، اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اپنے دین پر اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا. اس کے لیے انہیں سیرت پڑھوانی پڑے گی اور صحابیات کی سیرت پڑھوانی پڑے گی. خواتین اسلام کے بارے میں ان کو بتانا پڑے گا، طلاق کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں اور دوسرے جو موضوعات ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ جو تمہیں اسلام نے دیا ہے وہ کس نے نہیں دیا. یہ دوسرا مقصد. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ، میں ایک مثال سے بتانا چاہوں گا. آپ گھر بناتے ہیں، آپ جب گھر بناتے ہیں اور بنیاد رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک اینٹ آپ نے رکھی اور اس کے بعد دوسری اینٹ رکھی، پھر تیسری اینٹ رکھی، دیوار اٹھتی چلی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے علاقے میں.
کیا نوجوانوں کی کمی نہیں؟ کیا علماء کی کمی نہیں؟ پورے ہندوستان میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں پر سیمانچل کے بچے نہ پڑھتے ہوں. اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، پھر کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ دیوبند کب قائم ہوا؟ ندوہ کب قائم ہوا؟ اور نصف صدی بلکہ 1 صدی، 1.25 صدی، 1.5 صدی کا عرصہ ہونے جا رہا ہے، اور اس عرصے میں ہزاروں فارغین آئے ہیں، کہاں چلے گئے؟ اس کی وجہ میں نے غور کیا، شاید آپ بھی اس سے متفق ہو کہ دیکھیے عمارت کب کھڑی ہوتی ہے، ٹاور کب بنتا ہے؟ جب ایک اینٹ آپ رکھتے ہیں، اس پر دوسری اینٹ رکھتے ہیں تو نچلی والی اینٹ موجود ہو. اگر آپ نے دوسری اینٹ رکھی اور نچلی والی اینٹ کھینچ لی تو وہ عمارت، وہ دیوار 2 فٹ بھی کبھی نہیں اٹھ پائے گی. ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں؟ بہت سے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں اور دینی اداروں میں بچے پڑھ کے آتے ہیں جوش سے، جذبے سے، لیکن گھر جب آتے ہیں تو وہ سروائیو کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے اپنے گھر سے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسری اینٹ بن سکتے تھے، ان کی نچلی اینٹ نہیں ہے، وہ پہلی اینٹ بن جاتی ہے. دوسری اینٹ کبھی رکھی نہیں جائے گی. پہلی اینٹ کب رکھی جائے گی؟ جب ہماری بچیاں ایجوکیٹ ہوں گی. اور میں اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ یہ جو پورا کمپٹیشن ہوا، اس پورے عرصے میں ڈاکٹر نثار صاحب سے رابطے میں رہا، اور اللہ کا شکر ہے بلکہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے. بہت سے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں بات کروں تو مجھے اس وقت موقع نہیں ملا. یہ پتہ نہیں کون سے ان کے پاس میکنزم ہے اور کیا ٹول ہے یا جنات ہیں کہ جب بھی میں ان کو یہ کہتا ہوں، میسج بھیجتا ہوں، سیکنڈوں میں ان کو ریسیو ہوتا ہے اور رپلائی بھی کرتے ہیں. اور جبکہ یہ ہر وقت موونگ موڈ پر رہتے ہیں. جب سے ستمبر سے شروع ہوا آج تک یہ 10 ملکوں کا ٹور کر چکے ہیں. میں ان کو ابن بطوطہ بھی کہتا ہوں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوا میں نے ان کو ایک میٹر بھیجا اور کچھ دیر بعد انہوں نے کہا میں ایئرپورٹ پہ ہوں، اور 10 منٹ کے بعد یا اس سے بھی کم میں ان کا جواب آ گیا کہ یہ میٹر، اس میں یہ غلطی تھی، اس کو یہ ٹھیک کیا گیا. 1 بار 2 بار 3 بار. ایک بار میں نے پوچھ لیا ان سے کہ آپ تو ابھی سفر پہ تھے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہنسے اور انہوں نے جو جواب دیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنی بیگم کو ریفر کیا، انہوں نے اس کو چیک کیا اور انہوں نے اس کو کریکٹ کیا اور انہوں نے مجھے بھیجا، میں نے آپ کو بھیجا. اب آپ دیکھیے یہ سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے. یہ جو کام وہ کر پا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، یہ ان کی پہلی اینٹ ہے. تب یہ دوسری اینٹ رکھ پائیں گے اپنی اگلی نسل کی. پہلی اینٹ موجود ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین اور بچوں کے اس پروگرام میں ایک خاتون کا بھی رول ہے، خاتون کا بھی کردار ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کردار اس میں شامل ہے. یہ ان کی پہلی اینٹ ہے، یہ ان کو سپورٹ ہے. اور پھر جب اس کتابچے کی چھپنے کی باری آئی، ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ سلمان بھائی یہ اردو میں تو ہے اور ہندی میں تو ہے، انگریزی میں ہو جائے گا. انگریزی اس کا کروا بھی لیا گیا ہے، ہندی اور انگریزی PDF فائل وہ تیار کر کے نشر بھی کیا جائے گا اس کو. اس کے پیچھے جو انہوں نے وجہ بتائی کہ ان کی بچی نے کہا کہ اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں کیوں نہیں. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آئی، یہ دونوں مثال آپ کے سامنے ہے. یہ اس